آئی ایم ایف نے پاکستان کو اس موجودہ معاشی صورتحال سے نکالنے کے لیے بڑی شرط عائد کر دی ہے اور پورے کا پورا معاملہ اس وقت کپتان کے پاس پہنچ چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں رزین حیدر مظہر ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ عمران خان کو حکومت دو، آئی ایم ایف نے اب تک کی سب سے بڑی شرط سامنے رکھ دی ہے۔ اس حوالے سے کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز موصول ہوئی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور پھر طاقتور جو ہیں وہ کپتان کے در پر زمان پارک پہنچ گئے ہیں۔ کون کون سا شخص زمان پارک گیا ہے، یہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور تحریک انصاف نے اس پوری موجودہ صورتحال میں کون سی بڑی شرط رکھی ہے وہ بھی آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے۔ لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے آپ سے درخواست کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، پچھلے اگر 10 ماہ کی بات کی جائے تو جس طریقے سے معاملات اس ملک میں چلائے گئے ہیں، اس کے بعد معاشی طور پر پاکستان اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ فائنینشل ٹائمز جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سری لنکا جیسے حالات پیدا ہونے والے ہیں۔ پوری دنیا کے ممالک اس چیز کا اندازہ لگا چکے ہیں کہ اب پاکستان کسی بھی وقت جو ہے وہ دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ اگر پچھلے چند روز کی بات کی جائے تو پچھلے چند روز میں جس طریقے سے صورتحال مسلسل ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ تبدیل ہوئی ہے، وہ بھی میں نے اپنی اگر 26-27 سالہ زندگی کی بات کروں، جب سے ہوش سنبھالا، میں نے اس طریقے سے سچویشن تبدیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ آپ نے دیکھا کہ حکومت چل رہی تھی، انہوں نے ڈالر جو ہے وہ اس کو لگام ڈالی ہوئی تھی، اور لگام کیسے ڈالی ہوئی تھی؟ مصنوعی طور پر، کیونکہ جو منشی اعلیٰ صاحب ہیں اسحاق ڈار صاحب، جنہیں پاکستانی عوام کو بڑے بڑے لالی پاپ دکھا کے اور دن میں تارے دکھا کر لایا گیا تھا کہ اسحاق ڈار آئے گا اور پھر پاکستان میں شاید دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی، اسحاق ڈار آئے گا تو ڈالر 200 سے نیچے آ جائے گا، اسحاق ڈار کے بس کیسز ختم کرو، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسحاق ڈار کے کیسز بھی ختم کیے گئے۔ اسحاق ڈار کو ایئر فورس کے جہاز جو طیارہ ان کا چارٹرڈ طیارہ تھا اس میں بٹھا کے لندن سے جو ہے وہ پاکستان بھی لایا گیا۔ لیکن اس پوری صورتحال کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسحاق ڈار نے وہ جو مفتاح اسماعیل پھر بھی کچھ معاملات بہتر طریقے سے لے کے چل رہے تھے وہ بھی نہ چلنے دیا، اور ملک کا مکمل طور پر بٹھا بٹھا دیا۔ ایک طرف معاشی صورتحال یہ تھی، دوسری طرف حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان کو گرفتار کر لو، فواد چودھری کو گرفتار کر لو، یہ یوٹیوبر زیادہ بول رہا ہے اسے گرفتار کر لو، اس کا پیمرا کو خط لکھ دو کہ اس کا یوٹیوب چینل بند کر دیا جائے، اس کا فیس بک پیج اڑا دیا جائے، پیمرا کو کہیں جی خط لکھیں فیس بک کو یا ٹویٹر کو، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہے وہ اڑائے جائیں۔ یہ حکومت کی ٹوٹل کارکردگی اس وقت چل رہی تھی۔ اس صورتحال کے اندر جب یہ اناؤنس کیا گیا کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے، اور یہ خبر سب سے پہلے میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کے ساتھ بریک کی تھی کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، یہ چاہے 2 سے 4 دن لگیں یا آج رات ہو، لیکن عمران خان کی گرفتاری کا پلان جو ہے وہ مکمل طور پر تیار کر لیا گیا ہے، اور محسن نقوی کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے عمران خان کو ہر صورت میں گرفتار کرنا ہے، اور یہی شرط ہے آپ کو وزیر اعلیٰ بنانے کی کہ ہم آپ کو پنجاب یعنی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ لگا رہے ہیں۔ اور اس نے آتے ہی اپنی وفاداریاں نبھانی شروع کی، بڑی میٹنگ بلا لی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا چڑیا گھر جو ہے وہاں پہ ایک میٹنگ کی گئی۔ چڑیا گھر سے آپ تمام لوگ جو ہے وہ بخوبی واقف ہے۔ اب جب یہ میٹنگز ہوئیں تو اس کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ آج رات عمران خان کو گرفتار کرنا۔ یہ خبر جیسے ہی باہر نکلی، جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور عوام پاکستان زمان پارک کے باہر اکٹھے ہوئے، وہ پنجاب پولیس اور بلکہ پورے آپ یہ کہہ لیں کہ اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس کے لیے جو ہے وہ ایک سرپرائز تھا، کیونکہ اسلام آباد پولیس نے ڈیرے لگا لیے ہوئے تھے پنجاب میں آ کے کہ کسی بھی وقت عمران خان کو یہاں سے گرفتار کرنا ہے اور پھر فوری طور پر چٹکیوں میں لے کے اسلام آباد پہنچ جانا ہے۔ لیکن اس پوری صورتحال کے اندر جب اتنی بڑی تعداد میں عوام نکلی تو عمران خان کو تو گرفتار نہ کر سکے۔ ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری کو جو ہے وہ لگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا کہ عمران خان نہیں تو کسی اور شخص کو تو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے تاکہ پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ پراپر ہو سکے۔ اور محسن نقوی جو ٹاسک لے کے آئے تھے وہ ٹاسک یہ کہا جا سکے دیکھیں جی ہم نے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ جیسے ہی عمران خان کی گرفتاری کی بات شروع ہوئی یا فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا، ہم نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر
मुआशी सूरत हाल मज़ीद बदतर होती गई। अब वो मुआशी सूरत हाल मज़ीद बदतर कैसे हुई? वो इस तरीके से कि जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने कहा कि मुल्क में तो अनस्टेबिलिटी है, इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा तो सोसाइटी के अंदर बैकलैश आएगा। और जब ये पूरा मामला हुआ तो फिर हमने देखा कि एक दिन में तकरीबन 28 रुपए डॉलर महंगा हुआ। यानी कल के दिन में आपने देखा होगा कि 28 रुपए हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जो है वो डॉलर महंगा होता देखा। और जब ये पूरी की पूरी सूरत हाल हुई है तो अब IMF ने कड़ी शराइत रखनी है, क्योंकि कोई भी बड़ा मुल्क हो, आप चाइना लगा लें, अमेरिका लगा लें, ये बड़ा कोई अदारा हो जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा हो, उसकी कोशिश ये होती है कि किसी ना किसी तरीके से करके जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो डूब ना जाए, उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया ना हो जाए। तो वो इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हर हद तक जाने की कोशिश करते हैं ताकि उनका लगा हुआ पैसा जो है वो ना डूबे। तो अब इस मौजूदा सूरत हाल में भी यही चल रहा है कि इस वक्त इनको तो ये IMF, ये मैं आपको बखबर ज़राए ने ये खबर मेरे साथ ब्रेक की है कि IMF ने ये चीज़ देख ली है कि इस हुकूमत से मामला बेहतर तरीके से नहीं चलेंगे, तो उसका वाहिद हल ये है कि पाकिस्तान को मुआशी सूरत हाल से निकालना है या अपनी जो उनकी फंडिंग है वो बाहर निकालनी है। तो इमरान खान को दोबारा या तो इक़्तिदार में लाया जाए या इमरान खान के साथ डील की जाए। ये खबर ज़ैन अली हैं, हमारे दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ब्रेक की। और उसके अलावा सलमान दुरानी हैं, उन्होंने भी ये खबर ब्रेक की है कि IMF ने ये कड़ी शर्त रख दी है कि अगर इमरान खान इक़्तिदार में वापस आएगा तो हम आपकी मदद करेंगे, अदरवाइज़ अब हम मज़ीद आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि जो पैसे पहले आपने हमसे लिए हुए हैं वो भी आप हमें सूद समेत वापस करें। क्योंकि उन्हें पता है अगर मुल्क दिवालिया हो गया तो उनकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, एक टका बाहर नहीं निकलेगा। तो ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, जिसके बाद ताकतवर हल्के ये क्लेम कर रहे हैं कि उनमें से ही कुछ लोग जमान पार्क पहुंचे हैं इमरान खान के पास ताकि पसे पर्दा मामला जो है वो तय किए जा सके। इस मुल्क के अंदर आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट हमेशा हर वक्त कुछ ना कुछ मामला जो है वो पसे पर्दा तय कर रहे होते हैं। और आप ज़रा ये टाइमलाइन चेक करें कि सदर आरिफ अलवी का लाहौर आना और फिर जमान पार्क पहुंचना और फिर यहाँ लाहौर के अंदर उनका स्टे करना, और उसके बाद जो है वो कुछ ताकतवर हलकों का जमान पार्क पहुंचना, और उन्होंने सदर आरिफ अलवी के तवस्सुल से जो है वो ये मुलाकात की है इमरान खान से। लेकिन इमरान खान ने इस पूरे के पूरे मामले में कुछ कड़ी शराइत रखी हैं और ये कहा है कि अगर आप मामलात को आगे लेके चलना चाहते हैं तो फिर आपको वाकई ही ए पॉलिटिकल होना पड़ेगा, और इंतखाबात सबसे बड़ी शर्त है कि आप इंतखाबात करवा दें और हम हुकूमत संभालने के लिए तैयार है ताकि हमारे पास फ्रेश मैंडेट हो। और जब फ्रेश मैंडेट हमारे पास होगा तो फिर ही हम पाकिस्तान को इस जो मुआशी बहरान है इससे बाहर निकाल सकेंगे। इसके ऊपर मजीद बातचीत चल रही है, जैसे ही कोई मजीद अपडेट आती है उससे आपको आगाह करूंगा। इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने के लोगों का ख्याल रखिए, वतन अजीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखिए। इस वतन अजीज़ पाकिस्तान को और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।